من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ بآواز بلند 2 منٹ کے لیے بس یہ چند یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کا جو دین مبارک ہے نا، حضور کا دین ہے، نہ تو وہ اتنا سستا ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ کسی کو زبردستی دیا جائے۔ شوق والے دیتے ہیں اور شوق والے ہی دیتے ہیں۔ جب تک 2 منٹ 4 منٹ آپ کا شوق ہے اتنی دیر تک میں بھی آپ تک حضور کی چند باتیں پہنچاؤں گا، نہ میں زبردستی آپ کو بٹھاؤں گا، نہ آپ کے پاس اتنا وہ وقت ہے کہ آپ کو کھینچ کر بٹھایا جائے، نہ وہ میری عادت ہے۔ چند ایک حضور کی باتیں پیار اور محبت والی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، 2 منٹ کے لیے اپنی سستی اتار کر مل کر سرکار کی ذات پر درود کرنا آسان پڑھنا نہ بھولے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابعین اولاد حبیب، مذہب انفیاء داران ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کاملارہ رہنما۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل یادگار اسلاف، استاذ اور علماء، مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ یار خان صاحب اشرفی نورانی، آپ کی عرس پاک کی یہ تقریب ہے، اور جن کی زیر صدارت یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرسول صاحب اشرفی، آپ جو ہے وہ زیرہ مجد و تشریف فرما ہیں۔ علمی محفل ہے، علمی گفتگو چل رہی ہے، کئی پہلوؤں سے یہاں بیٹھ کر گفتگو سماعت کی، لیکن اس کا ایک نچوڑ آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں۔ زندگی میں یہ یاد رکھے گا، کبھی دولت کی فکر نہ کیجیے گا، کبھی مال کی فکر نہ کیجیے گا کہ ہمیں دولت کہاں سے ملے گی، ہمیں مال کہاں سے ملے گا، کہاں سے ہماری سرپرستی ہوگی، کیسے مال کمائیں گے۔ اگر فکر کیجیے گا تو صرف ایک ہی کیجیے گا، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دنیا کی دولت یہیں پڑی رہ جائے گی، عہدے یہیں رہ جائیں گے، سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ اگر ہم یہاں سے لے کر غلامی مصطفیٰ رسول پاک کی وفاداری کا سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر بھی سمجھ جائے گی، حشر بھی سمجھ جائے گا، رسول پاک کی وہاں پر پہچان بھی نصیب ہو جائے گی، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ہم دنیا کی دولت کے بھوکے نہیں، ہم تو شفاعت مصطفیٰ کے بھوکے ہمیں نصیب ہو۔ وہ شفاعت چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب کی ذات نے فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے درجے بلند کر دیے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے تو غیروں کی طرف، کبھی امریکہ کی باتیں کرتا ہے، کبھی فرانس کی باتیں، اس گستاخ ملک کی بات کرتا ہے، کبھی واشنگٹن کی باتیں کرتا ہے، کبھی برطانیہ کی باتیں کرتا ہے۔ نہ اگر تجھے بات کرنی چاہیے تو صرف تیرے مصطفیٰ کی بات کرنی چاہیے۔ کوئی تجھے تھامنے والا نہیں، کوئی تجھے سنبھالنے والا نہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تیرے مصطفیٰ پر آ، سب کچھ یہاں سے ملتا ہے، حضور کے در سے ملتا ہے۔ کوئی فرانس نہیں تجھے دے گا، کوئی امریکہ تجھے نہیں دے گا، تجھے برطانیہ نہیں دے گا۔ وہ سارے کے سارے تیرے دین کے دشمن ہے، تیرے ایمان کے دشمن ہے، تیرے عمل کے دشمن ہے، تیرے اسلام کے دشمن ہے۔ کبھی وہ سازشیں کرتے ہیں ختم نبوت کے خلاف، کبھی وہ ناموس رسالت کے خلاف چلتے ہیں، کبھی تیرے اسلام پر پابندیاں لگاتے ہیں، کبھی بل پاس کیے جاتے ہیں 18 سال کی عمر سے نیچے اسلام نہیں قبول ہوگا، جو قبول کرے گا اس پر تشدد کیے جائیں گے، اس کا اسلام مانا نہیں جائے گا۔ نہ، یہ غیروں کے در ہے، ان سب کو چھوڑ دے، ایک در کو اپنے ہاتھ سے تھام لے۔ وہ کون سا در ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ رکھ کر کے نعرہ لگانا شروع کر دے، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے گان، للہ الحمد نہ دنیا سے مسلمان دیا ایمان لے کر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رسول پاک کی جو غلامی ہے
وہ ہمارے لیے سب سے بڑی ہے۔ اسی نبی کا دین ہے، اسی نبی کا علم ہے، اسی نبی کی شریعت ہے جو تجھے وراثت میں ملی ہے۔ تجھے مال نہیں دیا وراثت میں، تجھے دولت نہیں دی، تجھے وہ دین دیا ہے، تجھے وہ علم دیا ہے۔ اس علم سے وفا کر، اس علم سے پیار کر، انعام کیا ملتا ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ مرسلن روایت کرتے ہیں، رسول پاک کا بیان ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ دین کا علم سیکھ رہا تھا، دین کا علم سیکھ رہا تھا، اور غرض کیا تھی؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ میں دین کا علم اس وجہ سے سیکھ رہا ہوں کہ اسلام کو سربلندی اللہ تعالیٰ فرمائے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو روز دینے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو دین کا علم سیکھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ حضور کا فرمان کیا ہے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ایسا خوش نصیب کون ہوگا؟ اللہ یار اشرفی جو مفتی اعظم تھے، انہوں نے دین اس غرض سے سیکھا تھا کہ اسلام کو بلندی ملے، بڑے بڑے بزرگوں نے دین اس غرض سے سیکھا تھا اسلام سر بلند ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو اسلام کی سر بلندی کے لیے دین سیکھتا سکھاتا، دین پڑھتا پڑھاتا اس دنیا سے چلا جائے گا، انعام کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے جو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اس خوش نصیب جس نے دین سے وفا کی ہے، جس نے نبی کے دین سے وفاداری کی ہے، اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کل قیامت کے دن اس خوش نصیب کے درجے کے درمیان اور نبیوں کے مقام کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اوپر نبیوں کا مقام ہوگا، نیچے اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب کے جو غلام ہے ان کا یہ مقام ہوگا، اللہ انہیں یہ عزت عطا فرمائے گا۔ آپ کے دین یہ عزتیں دے رہا ہے، رسول پاک کی غلامی میں حضور کے اس دین سے وفا کر کتنی عزتیں ملتی ہے اس دین سے پیار کرنے والے کو۔ حضور کے پیارے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بزرگ ہو گئے تھے، صحابی رسول ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو مرتب کیا ہے، یہ وہ صحابی ہے۔ ایک جنازے کے لیے تشریف آئے، جنازہ پڑھا کر اپنی سواری پر سوار ہونے لگے، رکاب میں پاؤں رکھنا چاہتے تھے، جیسے ہی پاؤں اٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے رکاب نہیں ہے، نیچے کسی کے ہاتھ ہیں، نیچے کسی نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب نگاہ پائی دیکھا کہ ہاتھ کس کے ہیں تو حیرت کی انتہا نہ رہی، نیچے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھنے والا کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کے چچا کے صاحبزادے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، رسول پاک کے چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کیا فرماتے ہیں خلی یبنا امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں رسول پاک کے چچا کے صاحبزادے پیچھے ہٹ جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ایسا کیا دکھا رہا ہے کہ تو حضور کے چچا کا صاحبزادہ ہو کر میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ رہا ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس؟ میرے پاس وقت نہیں ہے وضاحت میں جاتا، یہ رسول پاک کے وہ غلام ہے جنہیں رسول پاک نے دعا سے نوازا تھا، یہ رئیس المفسرین ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے یہ سب سے بڑے سربراہ ہے، سردار ہے، انہیں رسول پاک نے دعاؤں سے نوازا تھا۔ آقا علیہ السلام کے یہ محبوب حضور کے یہ پیارے جب انہوں نے ہاتھ نیچے رکھے تو آگے حضرت زید نے جب کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، ہاتھ پیچھے کر دو، تو آگے آپ نے جواب کیا دیا قضا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفعل بالعلماء، کہا جی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہماری جو امت کے ہمارے دین کے جو علماء ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا کرو، میں تو حضور کے اس فرمان پر عمل کر رہا تھا۔ آپ نے جلدی سے ہاتھ پکڑ لیے، فقبل یدہ، حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ چوم لیے، جب ہاتھ چومے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے جناب آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو کر، اتنے بڑے مقام والے ہو کر میرے جیسے طالب علم کے ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ جیسے رسول پاک نے یہ حکم دیا تھا نا کہ علماء کی یوں عزت کرنی ہے، علماء کی یوں قدر کرنی ہے، ایسے رسول پاک نے ہمیں بھی حکم دیا تھا میری آل کے ساتھ یوں پیار کرنا تھا۔